الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دین محبت کا نام ہے جو ہر انسان کے ساتھ، بالخصوص ہر مسلمان کے ساتھ الفت و محبت، ہمدردی و غمخواری، نرمی اور آسانی کے برتاؤ کا حکم کرتا ہے۔ اسی جذبہ الفت و محبت کو، ہمدردی و غمخواری کو، نرمی اور آسانی کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے مذہب اسلام میں بہت سارے ایسے اعمال کی ترغیب اور تاکید فرمائی گئی ہے، جن میں سے ایک اہم ترین عمل عیادت کا ہے۔ عیادت کیا ہے؟ عیادت کسے کہتے ہیں؟ عیادت کہتے ہیں کسی مریض کی خیریت کو معلوم کرنا، کسی مریض کے پاس جا کر اس کے لیے تسلی کے کلمات کہنا، کسی مریض کے پاس جا کر اسے اس بات کی امید دلانا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس بیماری کو، تمہاری اس تکلیف کو، تمہاری اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اس کا نام ہے عیادت۔ آج مسلم معاشرے میں عیادت کا عمل تو ہوتا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی بنیاد پر، نیت کے فساد کی بنیاد پر اس عظیم و اجر و ثواب سے عیادت کرنے والے محروم رہ جاتے ہیں، جس ثواب کو ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ نیت کی خرابی سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی مریض کی، کسی بیمار کی اس نیت سے، اس مقصد سے عیادت کریں کہ کل جب ہم بیمار ہوں تو وہ ہماری عیادت کو آئیں۔ اس نیت کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت اس مقصد کے خاطر، اس نیت سے کریں کہ یہ ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس عیادت کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور اس عیادت کے عمل پر اللہ تعالیٰ مجھے بے حد و حساب اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ عیادت کی جائے۔ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اجر و ثواب کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداه مناد ان طبت وتاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، کہ جو کوئی بندہ خدا کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا کسی اپنے دینی و ایمانی بھائی کی ملاقات کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: اے عیادت کرنے والے تو خوش ہو جا، تیرا چلنا مبارک ہے، تو نے اس عیادت کے عمل سے، تو نے اس بیمار کی بیمار پرسی کے ذریعے جنت میں ایک محل تعمیر کر لیا۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے صبح کے وقت، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت، تو شام تک رحمت کے فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں باقاعدہ تعداد بھی بیان کی گئی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر کوئی بندے مومن کسی مریض کی، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے خاطر ہم عیادت مریض کے عمل پر ہم دوام اختیار کریں، پابندی اختیار کریں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سے اعمال کے آداب بیان فرمائے ہیں، تو اسی طرح عیادت کے آداب بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ عیادت کا سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں، جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں، تو ہم ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کے پاس پڑھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک اہم ترین دعا جس کا آج میں یہاں ذکر کروں گا، جس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مریض کے پاس جا کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اور اگر اس مریض کی، اس مرض کی حالت میں موت مقدر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا یابی عطا کرتے ہیں، اسے ضرور اس بیماری سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس دعا کو ہم 7 مرتبہ جب کسی مریض کے پاس پڑھتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اس مرض کو دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ یہ دعا پڑھتے: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح عیادت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مختصر وقت اس کے پاس بیٹھیں، دیر تک اس سے باتیں کرنا، دیر تک وہاں پر بیٹھے رہنا یہ مریض کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مریض کی عیادت مختصر وقت میں کی جائے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت آرام اور راحت کا مل سکے۔ اور اسی طرح سے عیادت کا تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو ہم پہلے سے یہ پوچھ لیں، پہلے سے یہ معلوم کر لیں کہ مریض اپنی بیماری کی حالت میں کون سی چیز کھانا چاہتا ہے، اس کا دل کس چیز کو کھانا پسند کرتا ہے، اور وہ کھانا اس کی صحت کے لیے مفید ہو، اس کھانے کو، ان اشیاء کو اپنے ساتھ ہم ضرور لے جائیں تاکہ مریض اس سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہو۔ اور اس موقع پر ایک اور بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم مریض کے پاس جاتے ہیں تو کھانا بھی لے کر جاتے ہیں، فروٹس بھی لے کر جاتے ہیں، تو اس موقع پر بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو مالی کمزوری کے شکار ہوتے ہیں، جو تنگ دست ہوتے ہیں، اتنا مال ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ دوائیوں کا خرچہ اٹھا سکیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اپنی طرف سے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے کسی لفافے میں بند کر کے مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اس مریض کے گھر والوں کو دے دیں تاکہ اس کی بیماری کا صحیح سے علاج ہو سکے۔ اور اسی طرح سے جو چوتھا ادب عیادت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض، کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس بیمار سے ہم دعا کی درخواست کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں جن افراد کی دعاؤں کو مقبول بتایا گیا ہے ان میں ایک وہ مریض بھی شامل ہے جس کی دعاؤں کی قبولیت کی بشارت احادیث میں سنائی گئی ہے۔ اور باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے ضرور دعا کی درخواست کرنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کی روشنی میں مریض کی عیادت کریں، مریض کی بیمار پرسی کریں۔ اور آخر میں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عام طور پر جب کسی پر بیماری کی حالت ہوتی ہے، کوئی تکلیف اور تنگدستی کی حالت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، میں نے اللہ کا کیا نقصان کیا تھا، کیا اللہ نے مجھے ہی یہ تکلیف دینی تھی۔ تو اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے کہنے سے ہم بچیں۔ یاد رکھیے، جس طرح صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مومن کی خوشی بھی ثواب کی چیز ہے، مومن کی تکلیف، مومن کا غم، مومن کی بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب میں لکھی جاتی ہے، اگر وہ مومن اس حالت میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس دعا کا اہتمام کرے، لا بأس طہور انشاء اللہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اے بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی، اے بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی۔ تو اس دعا سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمارے اندر بیماری کو منتقل کرتے ہیں، یہ بیماری ہمارے سیئات کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے غلط کرتوتوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے اسے خدا کی طرف سے زحمت نہ سمجھیں، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔